معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ میرے نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ معراج کا دولہا میں مرحبا کہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے چلے جائیے، اس دنیا میں بھی دل منور اور قیامت کے روز بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے نور عطا ہوں گے۔ یہ واقعہ معراج بڑا امیزنگ ہے، اور اس کو جس طرح ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہر سال ہی پڑھتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ نت نئی جہتیں سامنے آتی ہیں۔ علماء نے اس پر جو کچھ لکھا ہے، اگر اسے ہم پڑھتے رہیں تو ہمارے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یقیناً بہت اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ ابتدائی پروگرامز میں ہم نے کچھ ابتدائی واقعات کو شمار کیا تھا، اب کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد حرام سے روانہ ہوئے اور آگے کا سفر ہوا، ایک وادی میں پہنچے، اس کا نام بطحا ہے۔ کیا خوش نصیب وہ وادی ہے، وہاں کے ریگزار، وہاں کے پہاڑ اور وہاں کے جو بھی اس وقت کے درخت تھے، پودے تھے، خس و خاشاک جو کچھ بھی تھے، بڑے خوش قسمت تھے کہ آج اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی کہ جن کے انتظار میں فرشتے برسوں سے منتظر تھے۔ جبریل امین وہاں پر حاضر ہیں، میکائیل علیہ السلام وہاں پر حاضر ہیں، اسرافیل علیہ السلام بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سواری کے لیے براق پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک بڑی خاص سواری ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اسے جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ ایک جانور تھا، اور اس کا جو قد ہے وہ دراز گوش، یعنی گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا، ان دونوں کے مابین کے یہ سائز کا ایک جانور تھا، لیکن بڑا کمال جانور تھا۔ یہ وہ سواری ہے، کیونکہ سفر نرالا اور مسافر بھی عظیم و شان، تو پھر سواری بھی زبردست ہونی چاہیے۔ اس کے جو مختلف اعضاء تھے، مختلف حصے تھے، وہ مختلف چیزوں سے بنے تھے۔ کچھ حصہ زمرد سے، کچھ یاقوت سے، کچھ مرجان سے، اور کچھ موتی سے بنا تھا۔ بڑا ہی خوبصورت یہ جانور اور نورانی جانور تھا۔ اور اس جانور کی جو سپیڈ ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ جہاں براق کی نظر پہنچتی تھی، یہ عام جانور کی نظر نہیں ہے، کسی عام شخص کی نظر نہیں ہے، براق کی نظر ہے، وہ کتنی دور پڑتی ہوگی، وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ ایک قدم اتنا فاش اور اتنا طویل تھا، اور اللہ پاک نے اسے ایسا نوازا تھا، اس کے اندر ایسی زبردست چیزیں تھیں کہ اگر راستے میں کوئی پہاڑ آ جائے تو چڑھائی کے وقت اس کے پاؤں اونچے ہو جاتے، اور اترائی کے وقت، ڈھلان کے وقت اس کے ہاتھ طویل ہو جاتے، تاکہ چڑھتے اور اترتے اس کا جسم جو ہے وہ بیلنس رہے، اور اس پر جو بھی سوار ہے اسے کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علماء نے فرمایا کہ جبریل امین کو جو یہ خدمت کا موقع ملا، میکائیل علیہ السلام کو جو خدمت کا موقع ملا، اسرافیل علیہ السلام کو جو خدمت کا موقع ملا، یہ ان کی ایک طویل رب عز و جل کی عبادت کا صلہ تھا کہ اس رات انہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں بطور خادم کی خدمت کرنے کا موقع دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سوار ہو جائیے، میرے آقا نے توقف فرمایا، کچھ ٹھہرے،
پوچھا گیا حضور آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا خیال آیا کہ آج تو میں اس سواری پر سوار ہو کر اپنے رب کی بارگاہ خاص میں جا رہا ہوں، قیامت کے روز جب میری امت پل صراط کو کراس کرنا چاہے گی تو وہ طویل جو دن ہوگا، وہ طویل جو سفر ہوگا، میری امت کس طرح سے گزارے گی۔ رب عز و جل کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو خاص لوگ ہوں گے ہم اپنی رحمت سے انہیں چنیں گے اور انہیں ہم براق کی جیسی سواری پر سوار کر کے پل صراط سے گزار کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ ناظرین، یہاں پر بڑا غور کا مقام ہے، خوشی کا موقع تھا۔ رب کی بارگاہ خاص میں پیارے آقا تشریف لے جا رہے تھے، چاروں طرف فرشتوں کی بارات ہے، نوازشات کی بارشیں ہیں، چکا چون جو ہے وہ روشنیوں کا سما ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس خوشی کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کو یاد رکھا۔ وہ آقا ہو کر تو اپنی امت کو یاد رکھیں، اور یہ کیسا امتی ہے کہ جب خوشی کا موقع آئے تو ان نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہو جائے، اپنے آقا کو بھلا دے، اپنے رب کو بھلا دے۔ یاد رکھیے کہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، جس سے محبت ہوا کرتی ہے بندہ اسے یاد رکھا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم کوئی بھی موقع ہو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرور یاد کریں، اور آقا کی یاد کا ایک بہترین طریقہ درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں کہاں اپنی امت کو یاد نہ کیا، کس کس واقعے کا تذکرہ کیا جائے۔ بہرحال نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں گے، نعت خوانی کریں، سنت پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں۔ یہ تمام مواقع جو ہیں اپنے آقا کو یاد رکھنے کے ہیں۔ بہرحال جب سواری پر سوار ہونا چاہا تو جو براق تھا وہ تھوڑا مچلنے لگا۔ پوچھا، اے براق تجھے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بھی کچھ گزارش ہے۔ واہ، براق بھی سمجھدار تھا، اس نے بھی موقع غنیمت سمجھا کہ آج جو ہے وہ خوشیوں کی رات ہے، تو آج کیوں نہ میں بھی کچھ مانگ لوں۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا۔ مانگنے والے کی مانگ بھی بڑی نرالی ہوا کرتی ہے۔ براق نے عرض کی، اے میرے آقا، قیامت کے روز آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بہت ساری سواریاں ہوں گی، انبیاء کرام کو بھی سواریاں عطا کی جائیں گی، آپ کے لیے بھی بہت ساری سواریاں ہوں گی۔ میرے دل میں یہ خواہش ہے جب آپ کے لیے سواری کو پیش کیا جائے تو اے آقا یہ خدمت میرے حصے میں آئے۔ سبحان اللہ، مانگنے والے نے بھی کیا مانگا اور اس کی مانگ بھی پوری ہوئی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ امتی مانگے تو اسے بھی عطا ہوتا ہے۔ براق نے سوال کیا تو اسے بھی نوازا گیا اور اس کی یہ درخواست بھی قبول ہوئی۔ یہ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس نے جب بھی جو مانگا، میرے آقا نے اللہ کی عطا سے اسے ضرور عطا فرمایا۔ براق پر سوار ہو گئے، وہاں پر فرشتے جو آسمان سے اترے تھے ان کے ہاتھوں میں بھی شمعیں تھیں، چکا چوند روشنیاں تھیں، ہر طرف جو ہے وہ روشنیوں کا سما تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور کے سامنے یہ تمام روشنیاں ماند پڑ گئیں، اور یہ کہا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو چہرے انور ہے، جو آپ کا اصلی جو نور ہے، وہ ہزاروں پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اس رات صرف ایک پردہ اٹھایا گیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، ایک پردہ اٹھایا گیا تو اس نور کی روشنیوں کے سامنے تمام فرشتوں کے نور، سورج کے، چاند کے، ستارے کے، جو بھی روشنیاں تھیں، جو بھی قندیلیں تھیں، جو بھی وہاں پر سما تھا، وہ تمام روشنیاں ماند پڑ گئیں۔ ایک پردہ اٹھا ہے، اگر زیادہ پردے اٹھ جائیں تو کون جلوہ محبوب کی تاب لا سکتا ہے۔ بہرحال انہی خوشیوں کے ساتھ، انہی خوبصورت ماحول کے اندر
براق پر سواری ہوئی، اب مسجد اقصیٰ کی طرف آگے کا سفر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، راستے میں بہت زبردست اور روح افزا جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راستے میں کچھ آوازیں آپ کو سنائی دیں گی، کچھ لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں گے، آپ التفات نہ فرمائیے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، دائیں سے آواز آئی، بائیں سے آواز آئی، سامنے سے آواز آئی، اور کسی نے کہا کہ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے التفات نہ فرمایا تو جبریل امین نے 3 فتنوں کا ذکر کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فلاں فلاں 3 قسم کے فتنے تھے، اگر آپ ان کی طرف التفات فرماتے، توجہ فرماتے، جواب دے دیتے تو آپ کی امت ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتی۔ لیکن آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ پاک کی رحمت سے اب آپ کی امت ان فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ آگے کا سفر ہوا، ایک مقام پر کھجوروں کی کثرت تھی، ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا جہاں پر کھجوروں کے باغات تھے، درخت تھے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں اتریے اور نماز ادا فرما لیجیے۔ پتہ ہے وہ مقام کون سا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے جانا ہے۔ مدینہ منورہ کی وہ سرزمین تھی، کیونکہ ابھی ہجرت کا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، تو پہلے ہی سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مقام دکھا دیا گیا تھا۔ آپ نے وہاں پہ نماز ادا فرمائی۔ پھر کچھ آگے گئے، ایک اور جگہ آئی، وہاں پر پھر جبریل نے عرض کی کہ یہاں پر نماز ادا فرما لیجیے۔ نماز ادا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو رب عز و جل نے اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ کوہ طور کا مقام ہے۔ پھر آگے چلے، ایک اور جگہ پر بھی اسی طرح عرض و گزارش کا سلسلہ ہوا۔ میرے آقا نے نماز ادا فرمائی اور کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ مقام ہے جہاں پر عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ تو پتہ لگا کہ جو مبارک مقامات ہوتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنا، اپنے رب کو یاد کرنا، عبادت کرنا، یہ بڑی برکت والی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اس طرح کی جگہوں پر جاتے ہیں، مزارات اولیاء کے قریب نماز ادا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ جس کا تعلق کسی نبی سے ہو، کسی ولی سے ہو، اللہ پاک کے کسی اور نشانی سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی مبارک مقام ہو تو لوگ وہاں جاتے ہیں۔ وہاں پر مسجدیں بھی بنائی جاتی ہیں تاکہ وہاں کی برکت کو حاصل کیا جائے۔ مزید آگے کا سفر ہوا، بڑے بڑے عجائبات رونما ہوئے۔ ایک مقام پر دیکھا کہ ایک شخص کنویں میں ڈول یعنی بالٹی نما کو برتن ہے وہ ڈالتا ہے، اور جب اس کو کھینچ کر اوپر نکالتا ہے تو برتن تو اوپر آتا ہے لیکن اس کے اندر پانی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عرض کی جاتی ہے اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے اس شخص کی مثال ہے جو ریاکار ہے، کہ محنت تو کرتا ہے لیکن قیامت کے روز اس کے لیے ثواب میں کچھ بھی جگہ نہ ہوگی۔ ریاکاری کرنے والا، عبادت سے دنیا چاہنے والا، اللہ کی رضا کے بجائے کسی اور دنیاوی نفع کے لیے ریاکاری کے ساتھ عبادت کرنے والا کتنا برا شخص ہے، کہ معراج کی رات بطور خاص جن لوگوں کو دکھایا گیا ان میں سے ایک ریاکار کی مثال بھی دکھائی گئی۔ آگے ایک بوڑھا، ایک ادھیڑ عمر اور ایک جوان آپ کے سامنے ظاہر ہوا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جوان کی طرف توجہ فرمائی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جوان کی طرف جو توجہ فرمائی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی امت کو اللہ پاک عافیت عطا فرمائے گا، کہ یہ جو جوان تھا یہ عافیت کی علامت تھی اور آپ نے اسی کی طرف توجہ کی۔ بقیہ 2 کی بھی دیگر علامتیں بیان کی گئی، لیکن آپ نے جوان کی طرف توجہ کی۔ اللہ پاک آپ کی امت کو عافیت عطا فرمائے، گویا کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشی کے مختلف قسم کے سامان کیے جا رہے تھے، کہ آپ اپنے
امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو امت کے بارے میں جو کچھ معلوم ہو رہا تھا، اس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ مزید آگے بڑھے تو ایک خوفناک آواز سنی، ایک وادی تھی، ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا، اور وہاں پر بڑی دہشتناک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، ہے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جہنم ہے، اور اس کے کنارے سے 1000 سال ہوئے ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج وہ اس کی تہ کو پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ جہنم جو گناہگاروں کے لیے، کفار کے لیے بنایا گیا، وہ اتنا عمیق ہے، اتنا گہرا ہے، اتنی اس کی ڈیپتھ ہے کہ ایک پتھر 1000 سال سے پھینکا گیا اور اس کی تہ میں جا پہنچا۔ ہم اللہ پاک سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن گیر ہوئیں۔ جنتیوں کے بارے میں بتایا گیا، حوروں کی حاضری ہوتی ہے، وہ جنتی عورتیں، اور عرض کرتی ہیں، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم آپ کے امت کے ان لوگوں کے لیے ہیں جو پرہیزگار ہوں گے، جو کہ متقی ہوں گے اور پاک باز ہوں گے۔ اللہ پاک نے جنت میں بے شمار انعامات نیک لوگوں کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ وہ جنت کہ جو مؤمنین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، اس دنیا کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے۔ ہم اللہ پاک سے اس مقام اور اس جنت کا سوال کرتے ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 مشروب پیش کیے گئے، ایک دودھ اور ایک شراب طہور، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا اور اس پر پذیرائی کی گئی۔ پھر جنت کی نہروں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور یوں یہ سفر چلتا چلتا مسجد اقصیٰ تک پہنچتا ہے۔ راستے میں ایک پتھر کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس میں سے ایک جانور نکلا اور دوبارہ جانا چاہتا ہے، لیکن پتھر چونکہ بہت چھوٹا تھا اور جانور بہت بڑا تھا، وہ دوبارہ واپس نہ جا سکا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے اپنے منہ سے کوئی ایسی بات کہی جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، نازیبا بات کر دی، اب وہ اس کو واپس لینا چاہتا ہے لیکن وہ بات واپس نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے اندر مختلف علماء نے اقوال بیان فرمائے، ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا چاہیے، یہاں پر زبان کے بارے میں احتیاط کا پیغام ہے، اور ہم بہت مرتبہ ایسی بات کر دیتے ہیں، کوئی ایسا کلام کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں یہ بات نہ کرتا، لیکن بات تیر کے مانند ایک دفعہ زبان سے نکل گئی تو پھر واپس نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ پاک کے کرم سے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، وہاں پر پھر انبیاء کرام کی امامت کا واقعہ ہے، پھر انبیاء کرام نے وہاں پر اپنے رب کی جو ثنا بیان کی، اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا جو تذکرہ کیا، اور بہت کچھ ہے، لیکن وقت جو ہے وہ گنجائش نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اس کے بارے میں سنیں گے۔ اب ہم 3 قصیدہ معراج کے جو اشعار ہیں انہیں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خوان اسلام بھی موجود ہیں۔ 3 اشعار کون کون سے ہیں؟ جی، وہ سرور کشور جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے رب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے رب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ ان کی آمد
کتنی خوبصورت منظر کشی کی گئی کہ جب میرے آقا کی تشریف آوری کی خبر عام ہوئی تو ساری کائنات گویا کہ اجلی اجلی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ نجوم و افلاک، نجوم یعنی کہ تارے، افلاک یعنی کہ آسمان، جام و مینا یہ برتن ہیں جو مشروب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو گویا کہ تارے بھی اجلے ہو رہے تھے، یہ جنت کے جو برتن تھے، اور کچھ واقعات کے اندر تو کچھ پیشکش کرنے کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں مختلف قسم کے مشروب پیش کیے گئے۔ وہ کچھ واقعات ہم سنیں گے، کچھ آج بیان ہوئے، تو گویا کہ وہ منظر اتنا حسین اور خوبصورت تھا کہ وہ چاند، وہ تارے، یہ آسمان کے جو خود ایک خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کی مثال پیش کی جاتی ہے، لیکن اس رات یہ بھی مزید اجلے ہو رہے تھے، اور جتنے جنت کے برتن تھے گویا کہ ان کو بھی کھنگال کھنگال کر دھو دھلا کر مزید خوبصورت کیا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر تھا، یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں میں لوٹتے تھے۔ کیا شان ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ جوشش کہتے ہیں تیزی کو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کی وہ آب و تاب تھی، وہ تیزی تھی کہ جو موتی تھے وہ اس روشنی سے گویا کہ پگھل گئے تھے، اور آب جو یعنی ان کا پانی، موتیوں کا جو پانی تھا وہ اتنی کثرت سے ہوا کہ وہ کمر ہو گیا تھا، یعنی کہ کثرت کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور اس جوشش نور سے جو افلاک کے اور یہ جو راستے تھے وہ اتنے صاف ہو گئے تھے، اتنے اجلے ہو گئے تھے کہ جو ستارے ہیں وہاں سے پھسل پھسل کر میرے آقا کے قدموں پر نثار ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں ہے وہ جوش لشکرانی، کہیں ہے وہ جوش لشکرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں ہے وہ جوش لشکرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو باتوں کا ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی یا اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر لن ترانی کہا گیا، یعنی کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور کہیں پر تقاضے وصال کے تھے، کہیں پر یہ چاہت تھی، یہ ارادہ تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ خاص میں بلایا، اور ثم دنا فتدلی کا وہ قرب خاص عطا کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں نہ آیا تو تبارک اللہ شانتی، یا اللہ تو برکت عطا فرمانے والا ہے، اور یہ تیری ہی شان بے نیازی ہے کہ کہیں پہ تو منع کیا اور کہیں پر تقاضوں کے ساتھ وصال ہوا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کے حصے میں آئی۔ اللہ پاک ہمیں مزید اپنے آقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کے دولہ میں